السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید۔ احیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 11واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3528 سے 3539 تک حسب معمول انشاءاللہ اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے زیر مطالعہ پہلی حدیث براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص سے دیکھتے ہیں، اور میں آپ سے وہ شیئر کیے دیتا ہوں۔ کتاب القصاص، قصاص کا جو وسیع بڑا چیپٹر ہے، اس کے ضمن میں جو باب تھا، جیسا کہ آپ کو گزشتہ سبق کے حوالے سے یہ معلوم ہے کہ باب ما لا یضمن من الجنایات، ایسی خطائیں یا ایسے گناہ جن پر دیت لازم نہیں آتی، سزا مرتب نہیں ہوتی، تو اس کے سلسلے میں یہ احادیث ہیں ہمارے پاس۔ پہلی حدیث ہمارے آج کے سبق حوالے سے وہ ہے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے، 3528 حدیث۔ ان سامرہ، وہ سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان یقید الصیر بین اصبعین، یہ کہ کاٹا جائے الصیر کوئی تسمہ وغیرہ، بین اصبعین ایک ہی ہاتھ کی دونوں انگلیوں کے درمیان، ایک ہی ہاتھ انسان کا، اس کی دو انگلیوں کے درمیان کوئی تسمہ وغیرہ کاٹا جائے تو کسی تیز دھار آلے سے، کینچی سے یا چھری سے یا بلیڈ سے، اس کا امکان ہے کہ یہ غیر محفوظ طریقہ ہے، کہیں انگلی کٹ جائے یا زخم لگ جائے تو اس سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ طریقہ جو کہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اس سے آپ نے روک دیا، منع فرمایا، یہ ہدایت فرمائی اپنی امت کو۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے، 3528 حدیث۔ تو بعض کے ہاں یہ حدیث جو ہے یہ منکر ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو بہرحال یہ بات تو ایک طرف رہی کہ اہل علم کا اس کی اسنادی حیثیت، اس کے صحیح یا ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، تو بہرحال بعد نے اس کو حسن کہا ہے، بعد نے اس کو منکر کہا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو مفہوم ہے، جو بات اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، وہ بہرحال شرعی جو مقاصد حسنہ ہیں دین اسلام کے، یہ اسی سے مطابقت رکھتی ہے، اس کا مفہوم، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو آگے چلتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے 3529، وعن سعید بن زید، وعن سعید بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من قتل دون دین ہی فہو شہید، جو شخص بھی من کوئی بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، من اس میں سارا مفہوم آتا ہے، جو قتل کیا جائے دون دین ہی اپنے دین کی حفاظت میں، فہو شہید تو وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون دم ہی، اور جو شخص اپنے خون بچاتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ بھی فہو شہید شہید ہے۔ وہ من قتل دون مال ہی، اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے فہو شہید تو وہ بھی شہید ٹھہرا۔ اسی طرح ومن قتل دون اہل ہی، تو جو شخص اپنے گھر والوں، اہل ویال، بیوی بچوں میں سے کسی کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، مارا جائے، فہو شہید تو وہ بھی شہید ہوا۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی، اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی رحمہ اللہ سب نے روایت کیا اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ یہ حدیث جو ہے 3529 حدیث کی سند صحیح ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور حدیث کی عبارت من قتل دون دین ہی فہو شہید، اس عبارت کو آپ انڈر لائن کیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ سے یہ عبارت جس کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فائدے کے طور پر یہ میں آپ کو یہ بات کہہ دوں، جو اس سے پہلی حدیث ہے 3528 جو ہم نے پڑھی ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے، یہ میں آپ کے سامنے شیئر کیے دیتا ہوں، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ حدیث جو کہ اہل علم کے ہاں باعث اختلاف بھی ہے، تو اس میں ان یقید الصیر بین اصبعین ہے، یہ جو عبارت ہے اس کو بھی آپ انڈر لائن کیجئے، ان یقید الصیر، یہ کہ کاٹا جائے کوئی تسمہ وغیرہ یا کوئی تسمہ نما کوئی چیز بھی، کوئی داغا یا کوئی اپنا رسی یا کوئی اس قسم کی پھرنے والی چیز ایک ہی ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان، تو اس کو آپ اپنا انڈر لائن کیجئے۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے 3529 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اکثر اہل علم جو ہیں اس حدیث کی روشنی میں یہی بات کہتے ہیں کہ جو حملہ آور ہے وہ پہلے ڈاکو ہے، چور ہے، کوئی واردات کرنے والا، کوئی قاتل وغیرہ مارنے کے لیے آیا ہے، تو کوشش یہ کرے کہ پہلے اس کو سمجھائے، اس کو کچھ نصیحت کرے، اگر ممکن ہو تو اچھے طریقے سے اور تدبیر سے اس کو روکے۔ تو اگر وہ اس کے باوجود نہ رکے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حملہ آور ہوگا اور آپ کی جان کے درپے ہے، تو اس لیے اب آپ اس پر بھی جپٹ سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، یہ نہیں کہ دیکھتے ہی اس کو اس پر حملہ کر کے اس کو مار دو۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا توقع ہے کہ یہ مجھ پہ حملہ کر کے مجھے میری جان سے مار دے گا، تو یا مال میرا ہتھیا لے گا یا میری عزت ہاتھ ڈالے گا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ اس پر جپٹ کر جیسے بھی ممکن ہو اپنے آپ کو بچائے، اپنے مال کو بچائے، اپنے دین کو بچائے، اپنی عزت کو بچائے۔ اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لجہنم سبعۃ ابواب، جہنم کے، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، 7 ڈورز، گیٹس، باب منہا لمن صلی الصیف علی امتی، ایک جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس شخص کے لیے ہے جو لہرائے یا اٹھائے یا سونتے تلوار علی امتی، میری امت پر، او قال علی امت محمد، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، تو معنی ایک ہی ہے الفاظ میں، راوی ہیں ان کو شک ہو گیا اور انہوں نے دونوں طرح کے الفاظ استعمال کیے، ذکر کر دیے۔
روایت ترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، وقال ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے غریب ہے۔ ٹھیک ہے جی، 3530 حدیث، حدیث کی سند اہل علم کی تحقیق کے بعد یہ ضعیف ثابت ہوئی، اس لیے کہ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں جنید عن ابن عمر کہ جو جنید ہیں یعنی عبداللہ بن عمر سے جو روایت کرنے والے ہیں اس سے پہلے کے راوی، وہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کریں تو یہ مرسل ہے، حدیث مرسل ہے۔ ٹھیک ہے جی، درمیان میں صحابی جو ہے نا اپنا جنید جب ابن عمر سے روایت کریں تو یہ مرسل حدیث کے مرسل کے حکم میں ہے، یہ اس میں ارسال ہے، واللہ عالم۔ وحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہاں صاحب مشکات المصابیح یہ کہتے ہیں کہ یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی مذکور تھی، اور اس کے الفاظ کیا تھے؟ الرجل جبارن، تو یہ حدیث جو ہے یہ یعنی الرجل جبارن سے مراد کیا ہے کہ چوپایا ہے چار پایا یا کوئی بہیمہ یا جانور کسی کے ملکیت میں، تو اس کے گزرنے سے یا اس کے پاؤں کسی شخص کے جسم پر پاؤں رکھنے سے اگر کوئی زخم آ جاتا ہے تو جبار ان تو وہ رائے گاں زخم ہے، یعنی اس پر جو مالک ہے اس سے کسی قسم کا کوئی تاوان یا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ حدیث جو ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، و حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرجل جبار، جس کے الفاظ ہیں یہ یہاں سے امام مشکات المصابی جو ہیں رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کی ہے باب الغصب، غصب کے باب میں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بجائے وہاں زیادہ انہیں مناسب لگی موضوع کے اعتبار سے یا باب کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے، الفصل الثالث، اس میں صرف دو فصلیں ہی ہیں، الفصل الاول الفصل الثانی، باب ما لا یضمن من الجنایات، اس میں صرف دو فصلیں ہیں آئی ہیں، نیا آ جائے گا آگے باب، تو باب القصاص، کتاب القصاص کے ضمن میں اب ایک اور باب ہے، اور یہ ہے باب القسامہ، قسم کا بیان، قسم لینا یعنی کوئی جھگڑے کی شکل میں یا کوئی نقصان یا کوئی قتل ہو جانے کی صورت میں جو شرعی اپنا حکم ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا ہے جس سے وہ معاملہ نبٹ جائے۔ الفصل الاول، پہلی فصل 3531 حدیث ہے، رافع بن خدیج و سہل بن ابی حثمہ، رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حثمہ، ان دونوں سے یہ روایت مروی ہے انہما، وہ دونوں حدثا یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ہاں جی، کیا ان عبداللہ بن سہل، عبداللہ بن سہل و محیصہ بن مسعود، اور محیصہ بن مسعود، یہ دونوں رافع بن خدیج اور سہل بن حثمہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ دو شخص عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود آتا یا خیبرہ، خیبر جگہ مقام پر آئے، خیبر مقام پر آئے جو یہودیوں کا مسکن تھا بڑا، فتفرقا فی النخل، تو ایک نخلستان میں یعنی کھجوروں کا ایک خاصا جھنڈ تھا بڑا، تو جس میں وہ الگ الگ ہو گئے، راستے جدا ہو گئے، بھول گئے، فتفرقا فی النخل، قتل عبداللہ بن سہل، تو اسی دوران عبداللہ بن سہل جو ان میں سے تھے وہ انہیں کسی نے ان کو قتل کر دیا، فقتل عبداللہ بن سہل، وہ قتل کر دیے گئے، فجاء عبد الرحمن بن سہل، تو ظاہر ہے کہ ان کے بھائی ہیں عبد الرحمن بن سہل کے بیٹے، وہ آئے، وہ ہویسہ تو، اور ہویسہ آئے، وہ محیسہ تو، اور محیسہ بھی آئے، ابن مسعود، جو کہ محیسہ بن مسعود تو خود عبداللہ بن سہل کے ساتھ تھے، وہ بھی آ گئے، اور ساتھ عبد الرحمن بن سہل بھی آ گئے، اور ہویسہ بھی آ گئے،
اور حویسہ اور محیسہ جو ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے تھے۔ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فتکلموا فی امر صاحبہم، تو انہوں نے کیا کیا کہ بات کی اپنے ساتھی کے معاملے میں جو قتل کر دیے گئے تھے، عبداللہ بن سہل، ان کے بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اچھا جی، فتکلموا فی امر صاحبہم، یہ میں آپ کو قریب کیے دیتا ہوں تاکہ آپ عبارت سمجھ سکیں، دیکھ سکیں۔ بادہ عبد الرحمن بن سہل جو تھے وہ شروع ہوئے بات کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وکان اصغر القوم، اور وہ ان سب سے چھوٹے تھے عمر میں۔ وکان اصغر القوم، وقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، کبر الکبریٰ، بڑے کو موقع دو بات کرنے کی، بات کرنے کا بڑے کو موقع دو، یعنی قال یحییٰ بن سعید کبر الکبریٰ، ویسے تو بظاہر اس کا معنی جو ہے یہ ہے کہ بڑے کو بڑا بناؤ، کبر الکبریٰ، لیکن یحییٰ بن سعید جو ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے اپنے الفاظ سے، تاکہ پڑھنے والے کو کوئی بام نہ رہے کہ اس سے مراد وہ یہ لے رہے تھے، یعنی لیالی الکلام الاکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی، یعنی لیالی الکلام الاکبر، کہ مجھ سے جو بات کرے وہ بڑا بات کرے، چھوٹا نہ کرے۔ بڑے ہیں تو چھوٹے کو بات کرنے کے بجائے بڑے کو موقع دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، عبد الرحمن جو تھے وہ چھوٹے تھے، عبد الرحمن بن سہل۔ فتکلموا، تو اب بڑے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے بات کی۔ فتکلموا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحقوا قتیلکم او قال صاحبکم بایمان خمسین منکم، استحقوا، تم مستحق بن سکتے ہو، حقدار بن سکتے ہو، قتیلکم، اپنے مقتول ساتھی کی دیت کے بارے میں، او قال صاحبکم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، استحقوا صاحبکم، قتیلکم کی بجائے صاحبکم فرمایا۔ آپ راوی کو شک ہوا، اس نے دونوں طرح کے الفاظ استعمال کیے، معنی کیا ہے تم اپنے ساتھی یا اپنے قتیل جو مقتول ہے اس کی دیت کا حق دار ٹھہر سکتے ہو، بن سکتے ہو، اس طرح بے ایمان خمسین منکم، کہ اپنے میں سے 50 قسمیں کھا کر، یعنی کسی کو اپنے میں سے شخص کو متعین کرو جو 50 قسمیں کھا لے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، تو وہ قسمیں اس کی کھانے کے بعد وہ جو ہوگا جس کے خلاف تم قسمیں کھاؤ گے، جس پر کھاؤ گے، جس کے بارے میں کھاؤ گے کس نے قتل کیا ہے، اس پر آپ کو دیت مل جائے گی۔ قالوا یا رسول اللہ، اس پر وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امر لم نرہ، یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فتبرئکم یہود فی ایمان خمسین منہم، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہودی تم کو بری کر دیں گے، وہ خود اپنی طرف سے 50 قسمیں کھا کر۔ ہاں، یعنی یہودی جو ہیں وہ خود، جن کا تم نے دعویٰ کیا ہے کہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا ہے، تو یہودی جو ہیں وہ 50 قسمیں کھا لیں گے اور پھر بری ہو جائیں گے، تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ کہیں گے جی ہم نے نہیں مارا۔ فتبرئکم یہود فی ایمان خمسین منہم، قالوا، اس پر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یعنی صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قوم کفار، وہ تو کافر قوم ہے، وہ تو بڑے آرام سے قسمیں کھا لیں گے، انہیں تو اس کا کوئی نہ دید ہے، نہ لحاظ ہے، نہ پاس ہے، وہ بڑی جرت سے قسمیں کھائیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ افداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہ، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاس سے انہیں دیت دے دی، دیت عطا کر دی اپنی طرف سے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ذرا رحمت للعالمین کی شفقت اور محبت اپنی امت پر۔ تو معاملہ جب ایسا ہوا تو آپ نے اپنے پاس سے انہیں دیت دے دی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، احلفون خمسین یمینا، کہ تم قسم کھا لو، یعنی 50 قسمیں کھا لو، احلفون خمسین یمینا وتستحقون قاتلکم و صاحبکم، اور تم اپنے جو
قتل کیا گیا اپنا ساتھی ہے، اس کے قاتل سے اس دیت کے مستحق ٹھہرو گے، وتستحقون قاتلکم، اور اپنے ساتھی کے جو قاتل ہے اس سے تم حقدار ٹھہرو گے دیت کا، اس صورت میں کہ تم 50 قسمیں کھا لو فلاں نے قتل کیا ہے، او صاحبکم، یا آپ نے صاحبکم کے الفاظ استعمال کیے، فبعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عنده، تو جب یہ ایسی بات نہ ہوئی اور وہ خاموش رہے جیسا کہ اوپر حدیث میں گزرا ہے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت ادا کر دی، من عنده اپنی طرف سے، بمیات ناقۃ، 100 اونٹنیوں کی شکل میں، ہاں 100 اونٹنیوں کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی طرف سے دیت دے دی، متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عزیز طلبہ، یہ باب القسامہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ قسامت یا قسامہ کی صورت یہ ہے کہ جب کسی مقتول شخص کا وارث کسی ایک شخص یا ایک جماعت پر اس کے قتل کا دعویٰ کرے کہ فلاں نے قتل کیا اس کو یا فلاں لوگوں نے قتل کیا ہے، اور حاکم کو اس شخص یا ان لوگوں پر جن پر وارث دعویٰ کرتا ہے گمان معلوم ہو جائے، یعنی اس کو بھی پتہ چل جائے حاکم کو بھی کہ واقعی ان کے درمیان کوئی ایسی بات تھی، کوئی آپس میں ان کے کوئی سلسلہ دشمنی کا یا ایک دوسرے کے ساتھ انتقام لینے کا تھا، تو حاکم کو بھی یہ گمان معلوم ہو جائے جیسے ان کے درمیان عداوت کا یا کسی اور ظاہری سبب کا ہونا، یا پھر قتل کا صرف ایک ہی گواہ ہونا، ہاں جی یہ بھی واضح ہو جائے کہ قتل کا گواہ صرف ایک سے زیادہ نہیں، تو پھر کیا ہوگا، کیا صورت ہوگی، پھر قسامہ کی صورت ہوگی، کیا صورت ہوگی، تو پہلے مدعی کو 50 بار قسمیں اٹھانے کے لیے کہا جائے گا، جو دعویٰ لے کے آیا ہے وہ 50 قسمیں کھائے یہ قتل فلاں نے کیا ہے، اور اگر وہ یہ قسمیں نہ کھائے تو پھر مدعا علیہ یا مدعا علیہم، تو پھر دوسری صورت میں یہ ہے جس پر دعویٰ کیا گیا جس کے خلاف کہ وہ قاتل ہے، یا جس کے خلاف ایک ہو یا 2 ہوں یا 10 ہوں، تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ تم 50 قسمیں کھاؤ، ہم نے قتل نہیں کیا، یعنی ان کو انکار قتل 50 قسمیں کھانے کے لیے کہا جائے گا۔ تو اس صورت میں جو قسامت میں جو دیت مغلظہ ہوگی، یعنی اگر معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو دیت مغلظہ اوپر آئی ہے 100 اونٹ، اس میں 40 جو ہیں وہ حاملہ ہوں، جو واجب ہوگی مغلظہ ہوگی، اور اسی طرح عزیز طلبہ اگر حاکم کو کوئی گمان نہ ہو اس بارے میں، واضح کو کلیئر نہ ہو بات یا اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قاتل ہے، ہاں جی، تو مدعا علیہ کا جو قول ہے یعنی جو بات ہے قسم سے مان لیا جائے گا جیسا کہ دیگر دعووں میں ہوتا ہے، تو پھر جو جس کے خلاف بات کی ہوگی یعنی والیمین علی من انکر، تو اس کی قسم جو ہے وہ لے لی جائے گی، اگر وہ قسم اٹھا لیا جائے کھا لے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، جیسے ہے نا الیمین اور جس حدیث میں آتا ہے کہ اپنا البینۃ علی المدعی، دعویٰ کرنے والے پر یہ ہے کہ وہ دلیل دے، بینہ ثبوت دے، والیمین علی من انکر، اور اگر نہیں تو پھر جو جس پر دعویٰ کیا گیا وہ قسم کھا لے، تو وہ قسم کھا لے گا تو پھر بری ہو جائے گا جیسے کہ دیگر عام دعووں میں ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مدعی کو قسموں کے لیے نہیں کہا جائے گا، بلکہ آغاز میں ہی مدعا علیہ سے قسموں کا مطالبہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شروع میں ہی جو جس پر دعویٰ کیا گیا اسی ہی کہا جائے گا بھی آپ قسمیں کھا لیں، اگر تم سچے ہو تو قسمیں کھا لیں بری ہو جائیں۔ تو پہلا قول جمہور اہل علم کا ہے کہ پہلے اولیاء مقتول سے حلف لینا چاہیے جو کہ دعویٰ لے کے آئے ہیں تم 50 قسمیں کھاؤ، اگر وہ حلف نہ اٹھائیں تو پھر ان لوگوں سے جن پر قتل کا گمان ہو دعویٰ کیا گیا ہو ان سے کہا جائے کہ تم قسمیں کھاؤ اور بری ہو جاؤ،
یا پھر یہ ہے کہ تم دیت دے دو. ٹھیک ہو کیا جی؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب قاتل کا پتہ نہ چلے تو مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کی جا سکتی ہے، کی جائے گی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیت ہے وہ اپنی طرف سے مراد یہ ہے کہ بیت المال سے آپ نے یہ ادا فرمائی 100 اونٹنیوں کی صورت میں. تو یہ معاملہ جو اب کلیئر ہے میرا خیال ہے. اس کے بعد آتے ہیں بہادہ باب و خالن عن الفصل الثانی، کہتے ہیں کہ یہ سامہ کا جو باب ہے یہ دوسری فصل سے خالی ہے، یعنی اس میں دوسری الفصل الثانی نہیں بلکہ الفصل الثالث و تیسری فصل موجود ہے. اور تیسری فصل میں بھی ایک ہی حدیث ہے رافع بن خدیج سے، اور یہ تقریباً ایسے ہی لگتا ہے جیسا کہ پہلی حدیث جو قدر تفصیل سے ہم نے ابھی پڑھی ہے اسی کا ہی یہ دوسرا ایک اپنا حدیث میں ایک پہلو ہے کہ جو کہ ذکر کیا گیا ہے اختصار کے ساتھ. واقعہ وہی ہے. رافع بن خدیج، رافع بن خدیج سے یہ روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں اصبح رجل من الانصار مقتولا، کہ انصار جو مدینہ کے انصار تھے ان میں سے کوئی شخص اصبح رجل من مقتولا، وہ قتل کر دیا گیا یا قتل ہو گیا خیبر، خیبر جگہ میں، خیبر مقام پر، جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا ہے تفصیل سے قدرے. ان تعالیٰ کا اولیاء، تو اس کے جو اولیاء ورثاء سرپرست وہ چلے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فذکروا ذلک لہ، تو انہوں نے اس واقعے کی بابت آپ سے یہ ذکر کیا کہ ہمارا آدمی جو ہے وہ خیبر میں قتل کر دیا گیا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا الکم شاہدان یشہدان علی قاتل صاحبکم، کیا تمہارے کوئی دو گواہ کم از کم ہیں جو کہ گواہی دیتے ہوں تمہارے اس ساتھی کے قاتل کے بارے میں، فلاں نے اس کو قتل کیا ہے. قالو، تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لم یکن ثم احد من المسلمین، کہ وہاں تو مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی وہاں موجود نہیں تھا. لم یکن ثم، وہاں، احد من المسلمین، وانما هم یہود، اور وہاں تو بس یہودی ہی تھے سارے. وقت یجترؤون علی اعظم من ھذا، تو وہ یہودی جو ہیں وہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑے بڑے جو کام ہیں وہ اس کے ارتکاب کی جرت کریں گے اور کرتے ہیں. جب انہوں نے قتل کر دیا تو اس کے بعد قسمیں کھانا ان کے لیے کون سا مشکل ہے، اور ہیں بھی کافر، سازشی ہیں، دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو وقت یجترؤون، اور تحقیق وہ تو جرت رکھتے ہیں، الی اعظم من ھذا، اس عمل، اس کام سے بھی بڑھ کر، بڑے کاموں اور گناہوں کے ارتکاب میں یا ارتکاب پر. قال، تو آپ نے فرمایا فاختاروا منهم 50، تو اس طرح کر لو کہ انہی میں سے 50 آدمی چن لو. فاختاروا منهم 50، فاستحلفوهم، اور ان سے حلف لے لو، ان سے قسمیں لے لو، جن پر تمہیں شک ہے ان میں سے 50 جو ہیں وہ منتخب کر لو. آبا، تو اس پر بھی صحابہ نے انکار کیا، یعنی جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اس لے کر. تو ایسی صورت میں پھر فوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ اس کا جو ہے وہ من عند ہی اپنی طرف سے ادا فرمایا. رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے. 3532 حدیث ہے. یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث کے الفاظ فاستحلفوہم کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے تو ان سے قسمیں لے لو، ان یہودیوں سے 50 لوگ جو ہیں وہ انہیں منتخب کر لو جن پر تمہیں زیادہ شک ہو. حدیث کے الفاظ عزیز طلبہ فوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عنده، اس عبارت کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے تو اس مقتول کی دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ادا فرمائی. عزیز طلبہ، کتاب القصاص کے سلسلے میں ہم آتے ہیں ایک نئے باب کی جانب، اور باب القسامہ کے بعد
اب یہ اور باب ہے ہمارے سامنے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب قتل اہل ردت والسعات بالفساد، یعنی یہ باب ہے جو کہ دین سے مرتد ہو جانے والے، دین کو چھوڑ کر دین سے پھر جانے والے، اور اللہ کی زمین پہ فساد پھیلانے کی کوشش کرنے والے، والسعات بالفساد، ان لوگوں کی سزا، ان لوگوں کے بارے میں کارروائی ان کے خلاف، اس سلسلے میں یہ احادیث ہمارا جو دینی لیسن یعنی رہنمائی ہے وہ کریں گی انشاءاللہ۔ یہ احادیث الفصل الاول، پہلی فصل ہے 3533، 3533، ان اکرمہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، قالا کہتے ہیں کہ اوتی علی بے زنادقاتی او بے زنادقاتن، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زندیق لوگ لائے گئے، زنادقہ، زندیق کی جمع زنادیق یا زنادقہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے پکڑ کر، فاحرقہم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا دیا، زندہ جلا دیا ان کو، فبالغ ذلك ابن عباس، تو یہ بات خبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو پہنچی، فقالا، تو انہوں نے کہا، لو کن، تو اگر میں ہوتا وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر، انا لم احرقہم، تو میں ان کو اس طرح آگ میں نہ جلاتا، لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کی وجہ سے، منع کرنے کی وجہ سے، کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ تم مت عذاب دو اللہ کے عذاب کے ساتھ، یعنی کسی کو اللہ کے عذاب کا عذاب نہ دو، ولا قتلتہم، اور میں ان کو قتل کر دیتا، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنیاد پر، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص بھی اپنا دین بدل دے، یعنی دین اسلام سے پھر جائے، تو پھر اس کو تم قتل کر دو، رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث میں 3533 زنادقہ سے مراد عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، یہودی جو منافق تھا، اور بہت بڑا یہ اس خیر القرون کے دور میں خاص طور پر اس کا فتنہ بڑا اور پھلا اور پھولا، اور بڑی قتل و غارت ہوئی، بڑا فساد ہوا زمین پر۔ یہ خود یہودی اور منافق تھا، اور انتقام کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ اور بھی کچھ سرکش اور باغی لوگ ملا لیے تھے، جو بظاہر اسلام کے دعوے دار تھے، مگر حقیقت میں ان کا کام مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور ان کو فتنوں میں مبتلا کرنا تھا، اور یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ یعنی معبود ماننے لگے تھے، نعوذ باللہ۔ حدیث کے مطابق مرتد کو قتل کرنے کا جواز ملتا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، من بدل دینہ فاقتلوہ، والعیاذ باللہ۔ آتے ہیں اگلی حدیث میں، 3534، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النار لا يعذب بها الا اللہ، کہ بے شک آگ کے ساتھ نہیں عذاب دیتا مگر اللہ ہی، یعنی اللہ کا عذاب جو آگ کا ہے وہ اللہ ہی دے گا، تو مطلب یہ ہے کہ مخلوق کو عذاب جو جہنم آگ کا ہے وہ کسی کو دے کر مارنا نہیں چاہیے، یہ صرف اللہ کی شیان شان ہے جو خالق ہے آگ کا۔ رواہ البخاری، اور اس امام بخاری نے روایت کیا اس حدیث کو۔ تو حدیث کے یہ الفاظ، ان النار لا يعذب بها الا اللہ، ان کو انڈر لائن کیجئے، اور اس سے ماقبل کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ کے ساتھ کسی جانور کو تکلیف پہنچانا بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی جانور کو، کسی پروانے کو، کسی کیڑے کو، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ موذی جانور اس کو اس کے علاوہ کوئی اور صورت باقی نہ رہ جائے ختم کرنے کی، تو ایک عذر ہوئے مجبوری کے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو دوسرے طریقے سے مارا جائے یا قتل کیا جائے۔
3535 حدیث ہے آگے، وان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، سیخرج قوم فی آخر الزمان، کہ آخری وقت یعنی ان قریب، سیخرج نکلے گی قوم، ایک قوم نکلے گی، فی آخر الزمان آخری زمانے میں، حداث الاسنان، جو کہ کیا ہوں گے، بالکل نو عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اٹھتی جوانی ہوگی، حداث الاسنان، صفحاء الاحلام، لیکن وہ یعنی بیوقوف اور کم عقل ہوں گے، صفحاء الاحلام، حداث الاسنان یعنی جذباتی، جیسے ہوتے ہیں نا آج کل کے نوجوان، عقل سے آری، یا خاص طور پر جنہیں ٹین ایجر کہتے ہیں، تو وہ بچے جو ہوتے ہیں ان میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، ہوش کم ہوتے ہیں، تو یہ لوگ تو خاص طور پہ قوم سے تعلق ہوگا ان کا، اور گروہ سے، اور ان کے اندر ایک عجیب قسم کی سرکشی اور بغاوت اور فتنہ فساد ہوگا، اور نو عمر ہوں گے، جوان ہوں گے، لیکن عقل کے کورے اور اندھے ہوں گے، کم عقل، ضعیف العقل، صفحاء الاحلام، یقول من خیر قول البریتی، تو وہ کہیں گے بات اچھی، بظاہر اچھی گفتگو کریں گے، یقول من خیر قول البریہ، ہاں جی، نہایت ہی معقول اور اچھا کلام کریں گے، گفتگو بڑی مؤثر ہوگی، لا یجاوز ایمان و حناجرہم، لیکن ان کے ایمان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ان کی جو حلق ہے، حلق یا ہنسلی، ہنسلیوں سے آگے ان کا ایمان نہیں جائے گا، یعنی نیچے نہیں اترے گا، صرف اوپر اوپر رہے گا، یمرقون من الدین، وہ نکل جائیں گے دین سے، کما یمرق السہم من الرمیۃ، جس طرح کہ تیر جو ہے وہ اپنے شکار کو چھیدتا ہوا اس سے نکل جاتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے، کما یمرق السہم، جس طرح کہ تیر نکلتا ہے، من الرمیۃ، اپنے ٹارگٹ سے یعنی شکار سے، فَإِنَّمَا لَقِيتُمْ، تو لَقِيتُمُوهُمْ، تو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کر دو، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، اس لیے کہ ان کو قتل کرنے میں اجر یعنی ثواب ہے، لمن قتلہم، جو بھی ان کو قتل کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن اس کے لیے اجر ہوگا، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث کے الفاظ، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، یہ بڑی اہم عبارت ہے عزیز طلباء، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے، اور اس عبارت کو آپ یاد بھی کر لیجئے۔ یہ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اپنا بہت زیادہ متشدد دین کے حوالے سے اور سخت، ان کے بارے میں خاص طور پر خارجی، جیسا کہ آگے بھی حدیثوں میں ان کا ذکر آ رہا ہے، تو حدیث میں موجود اس قوم سے مراد خارجی لوگ ہی ہیں جن کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا یکے بعد دیگرے، اور ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی، اور بڑا ہی شدید خوفناک لڑائی کے بعد یہ جو ہے یہ قابو میں آئے، بلکہ ان کا بعد میں بھی خاصا عرصہ تک جو ہے فتنہ اور فساد اور قتل و غارت ان کی جاری رہی۔ آگے مزید حدیثیں آتی ہیں ان کے بارے میں اور وضاحت ہوگی۔ آگے ہمارے پاس حدیث 3536، وعن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون امتی فرقتین، کہ میری امت دو فرقوں میں بٹ جائے گی، دو گروہوں میں بٹے گی، فیخرج من بینہما، تو ان دونوں گروہوں میں سے، میری امت کے دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ نکلے گا، مارقتن یعنی خارجی،
خارجی گروہ مارقتن، سازشی، فسادی، یلی قتلہم، ان کو جو قتل کرے گا، اولاہم بالحق، وہ حق کے زیادہ، یعنی سب سے بہتر ہوگا حق کے اعتبار سے، یعنی سچائی کے اعتبار سے، دیگر لوگوں سے بڑھ کر وہ، سب سے بڑھ کر وہ سچ 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 پر ہوگا۔ ہاں جی، یلی قتلہم اولاہم بالحق کے، جو بھی انہیں قتل کرے گا یا کریں گے ان خارجیوں کو، اس نکلنے والی سازشی اور فسادی جماعت کو، وہ دوسرے لوگوں کی نسبت حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو حدیث میں دو گروہوں سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اپنا گروہ ہے، جیسا کہ خیر القرون کے یہ عہد صحابہ کے دور میں یہ معاملہ تھا اور بڑا ہی معروف، جبکہ ان کے درمیان سے اٹھنے والی خوارج کی جماعت ہے، جن کو از خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اور ان کے خلاف کارروائی کی، خروج کیا۔ اس کے علاوہ حدیث سے یہ صاف ظاہر ہے کہ حق خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب بھی تھا، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے، اس لیے بہرحال جو حق ہے وہ خلیفہ راشد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ باقی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک اعتبار سے غلطی پر تھے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسلام سے ان کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا یا وہ اسلام سے نکل گئے، جیسا کہ بعد جو مخالفین ہیں یا رافضی، یہ اس قسم کے عقیدے، غلیظ عقیدے رکھتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور ان کا بھی یہ جو وقتی طور پر مخالف ہونا تھا، وہ اگر ہم تفصیل سے پڑھیں تو وہ شیر و شکر تھے، پوری کوشش انہوں نے کی کہ یہ فتنہ جو ہے یہ اللہ کرے ہمارے درمیان ختم ہو جائے، ٹل جائے، اور پھر جب انہوں نے قابو پایا تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہ ایک مثالی سلوک تھا، اور پھر یہ بھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی غیر مسلم جو ہے یا کوئی حاکم رومی اس نے کوئی جرت کی تو وہ الفاظ سنہری روح میں لکھنے کے قابل ہیں کہ اس کو جرت کیا ہوئی، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ اس کو تنبیہ کی کہ تم ہوش کر کے یا ہوش سے ذرا یہ بات ایسی کرنا، ہماری موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی بال بکا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان دونوں کی جو لڑائی ہوئی جو غلطی پر مبنی تھی، اور اس میں درمیان میں سازشی اور خارجی صبائی موجود تھے دونوں طرف، ان کی وجہ سے یہ فتنہ بڑا پھیلا، جیسا کہ ان روایات سے بھی واضح ہوتا ہے۔ تو بالکل علیلان صحابہ کرام طرفین میں تھے، اور کسی کا بھی جو مال لیا گیا ایک سے دوسرے کی طرف آیا، یا دوسرے گروہ نے پہلے سے جو مال حاصل ہوا یا لیا وہ بالکل غنیمت نہیں بنی، اور نہ ہی اسے مال غنیمت کہا گیا، تو یکو باطل کا مارکا تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، اور بڑا ہی یہ نازک معاملہ ہے، اس پر خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3537 ون جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں، یہ خطبہ آپ کا جو تھا اس کا ایک یہ حصہ ہے، اقتباس ہے کہ لا ترجعن بعدی کفارا، کہ میرے بعد کبھی بھی کافر نہ ہو جانا، کفر کی طرف نہ لوٹنا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تمہارا بعض کی گردنیں مارنے لگ جائے، یعنی قتل کرنا ایک دوسرے کو شروع کر دو۔ تو یہ ایک اعتبار سے کافروں کی یہ چال، کافروں کا طرز عمل، اور کافروں کا یہ عادت اور عمل ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں قتال کفار کی عادت ہے، لہذا تم ایسا مت کرنا مسلمان صاحب ایمان ہوتے ہوئے۔ قتال سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ ایمان بہرحال کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ
قتل جو ہے یہ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کی شناعت و قباحت کتاب و سنت سے واضح ہے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 3538، وعن ابی بکرہ تھا، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفو بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں ٹکراتے ہیں، ہاں جی، یا ملیں یا ٹکرائیں یا لڑیں یا بھیڑیں، آمنا سامنا کریں، حمل احدهما على اخيه السلاح، اور ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائی پر ہتھیار اٹھا لے، فہما فی جرف جہنم، تو وہ دونوں جو ہیں وہ ایک اعتبار سے جہنم کے کنارے میں ہیں، جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اتنا نازک معاملہ ہے۔ وَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، تو جب ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے، دَخَلَاهَا جَمِيعًا، تو پھر وہ دونوں جہنم میں واصل ہوں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو یہ بظاہر روایت جو ہے یہ تھوڑی سی تشویش میں ڈالتی ہے کہ ایک قاتل ہے دوسرا مقتول، اور دونوں جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو اگلی روایت کے جو الفاظ ہیں وہ اس کی وضاحت ہیں۔ وفی روایت نہ ہو، اور ایک دوسری روایت میں انہی راوی سے ہی یہ الفاظ منقول ہیں، قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا التقى المسلمان، ہیں کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف آمنا سامنا کریں، بسیفہما، اپنی تلواروں کے ساتھ، والقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں جو ہیں وہ آگ میں ہیں، یعنی ان کا نتیجہ جو ہے وہ آگ ہے۔ قل، تو میں نے کہا، ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہوا، یعنی اس کی تو سمجھ میں آئی کہ یہ چونکہ بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور اس نے قتل کیا، تو آگ اس کا معال، یعنی اس کا نتیجہ انجام ہے، سزا ہے۔ فما بال المقتول، تو مقتول کا کیا معاملہ ہے، جس کو قتل کر دیا گیا، وہ کیوں جہنم میں، وہ کیوں آگ میں؟ قال، آپ نے فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے درپے تھا، اس کو موقع نہیں ملا، چونکہ موقع تو ایک کو ہی ملا، دوسرے کو موقع نہیں ملا، وگرنہ وہ بھی۔ تو اس صورت میں عزیز طلبہ، جب دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوں اور ایک دوسرے کو قتل کر دے، تو دونوں جو ہیں وہ اس صورت میں جہنم میں جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ اتنا یہ معاملہ جو ہے خوفناک ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص جو ہے، جیسے پہلی روایات میں آیا ہے کہ اپنے دفاع میں وہ دوسرے کے قتل کا، یا اس کے ساتھ اس کا کوئی درینہ، نہ دشمنی تھی، نہ بیر، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی خلاف مخالفت، اور اچانک کوئی آ جاتا ہے مارنے کو، اس کے مال ہتھیانے، عزت پہ ہاتھ ڈالنے، اس کی جان کے در پہ، تو پھر وہ اپنے دفاع میں اگر اس کو قتل کر دیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ قاتل جو ہے وہ آنے والا جو شخص ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ شخص جو ہے یہ بچ جائے گا۔ اور اگر بچ نہ سکے اس سے، اس کے ہاتھوں قتل ہو جائے، تو یہ شہید ہوگا، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے۔ تو اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار، تو اس عبارت کا مفہوم یہ ہوا کہ جب دونوں مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہوں، نیت سے، دل سے، اور عداوت سے ایک دوسرے کے خلاف لڑیں، جس طرح کی خانہ جنگی ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ دونوں پھر جہنمی ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان امام سے باغی ہوں تو ان کا قتل بھی درست ہے، امام سے بغاوت کرنے والا، خروج کرنے والا، جیسا کہ دیگر حدیث میں موجود ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 3539، اور ہمارے آج کے سبق کی آخری حدیث ہے۔ وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، اور بڑی معروف حدیث ہے، اور اس میں بڑے اپنا مسائل اور احکام بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ اپنا موضوع نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے، اس لیے ہم ترجمے پر اکتفا کریں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قادم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفر من اقل، اقل قبیلہ سے ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ عربوں کا قبیلہ تھا، جنگلی لوگ تھے،
بستیوں میں، قبیلوں میں رہنے والے باہر صحراؤں میں، فاسلموا وہ مسلمان ہو گئے، فاجتبوا المدینہ تھا تو مدینہ کی جو آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، ان کے خلاف ہوئی اور ان کی صحتیں خراب ہوئیں، فاجتبوا المدینہ تھا فامرهم ان یاتوا ابل الصدقہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بابت حکم فرمایا کہ وہ صدقہ کے جو اونٹ ہیں جہاں وہ رہتے ہیں، اونٹوں کا باڑا وغیرہ مدینہ کے باہر کی فضا میں، وہاں وہ چلے آئیں، ایاتو ابل الصدقہ، وہاں چلے جائیں، فیشربوا من ابوالها والبانها، اور اونٹوں کے جو پیشاب اور ان کے جو دودھ ہیں وہ خوب پئیں تاکہ ان کی صحت بحال ہو، ففعلوا، تو انہوں نے ایسے کیا، فصحوا، تو وہ تندرست و توانا ہو گئے، فرتدو، اور اس حد تک وہ جرت ہوئی انہیں، اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ پھٹ گئے اور وہ مرتد ہی ہو گئے، یعنی دین سے ہی پھر گئے، فرتدو مرتد ہو گئے، وقتلو، ایک تو مرتد ہوئے، پھر انہوں نے مرتد ہونے پر بھی اکتفا نہ کی بلکہ آگے کیا کیا، وقتلوا رعاتها، وہاں کے جو چرواہے تھے جو اونٹوں کے باڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین تھے اور ان کو کھلا پلا رہے تھے ان ظالموں کو، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، وقتلوا رعاتها، ان چرواہوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، واستاقوا الابل، اور بڑی ڈٹائی سے، کبر اور نخوت سے وہ اونٹ جو تھے وہ ہانک کر لے چلے، اونٹوں کو بگا کر لے گئے، واستاقوا الابل، اس پر فبعث فی آثارہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے صحابہ کو بھیجا، فاوتی بہم، تو ان کو پکڑ کر لایا گیا، فقطع ایدیہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو کاٹا، یعنی حکم دیا کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، وارجلہم، اور ان کے پاؤں بھی کاٹ دیے، وسمل اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں گرم جو سلائیاں ہیں وہ گرم لوہے کی وہ پھیری، حکم دیا کہ پھیری جائیں، ثم لم یعصمہم حتی ماتوا، پھر وہ اس طرح جب سزا دیے گئے تو ان کا خون نہ رکا، لم یعصمہم، افاقہ نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گئے بلکتے بلکتے، وفی روایتن، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، فسمروا اعینہم، کہ انہوں نے فسمروا اعینہم، کہ صحابہ نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، وفی روایتن، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، امر بمسامیرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر حکم دیا مسامیر کا، یعنی گرم سلاخیں جو ہیں وہ ان کا حکم دیا، فہمیت، کہ وہ آگ میں گرم کی جائیں، فقہلہم بہا، اور ان کی آنکھوں میں وہ گرم جو سلاخیں وہ پھیریں یا سلائیاں پھیریں، وطرحہم بالحرۃ، اور حرہ مقام پر مدینہ میں انہیں پھینک دیا، یا آپ نے حکم دیا کیسے کیا جائے، حرہ جو دو مدینہ کے پہاڑ تھے پتھریلے، ان کے درمیان کا پتھریلا علاقہ ہے، کالے پہاڑ تھے وہ، کالے پتھر، یستسقون، وہ پانی طلب کرتے تھے، فما یسقون، تو وہ پانی نہیں پلائے گئے، حتیٰ ماتوا، یہاں تک کہ وہ بلک بلک کر مر گئے، متفق علیہ، تو یہ واقعہ بڑا قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور حدیث میں بھی، اور بھی دیگر حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ، 3539 حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس میں مذکور لفظ مسامیر انڈر لائن کیجیے، اس سے مراد سلائیاں گرم لوہے کی، اور من جملہ فوائد میں سے حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حلال جانور یعنی معقول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا گوبر و پیشاب وغیرہ پاک ہیں، وہ پلید نہیں، تو چونکہ ان لوگوں نے اسی ظالمانہ طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو اندھا کر کے مارا تھا، تو یہ راہزن تھے، ڈاکو تھے، یہ راہزن تھے اور ڈاکو تھے، اور ڈاکہ مارنے والوں کی بھی یہی سزا ہے، فساد فی الارض کے مرتکب، اسی لیے محدثین نے اس حدیث کو بھی ان ڈاکوؤں، لٹیروں اور زمین میں فساد کرنے والوں کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ،
آج کے سبق کے حوالے سے یہ ہماری آخری حدیث تھی، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین نے جو کچھ کہا سنا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وأعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء۔